علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم. نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. حاضرین محفل، آج کے اس پر رونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ. آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں، جس گلی اور کوچے میں چلے جائیں، خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قصبہ، ہر جگہ اور ہر سمت 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے. کہیں سے شہیدان وطن کے داد و تحسین کی آوازیں آئیں گی تو کہیں سے یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے. کسی سمت سے جمہوریت کے خون پر ماتم کنی کی صدا سنائی دے گی تو کسی جانب جمہوریت کے فوائد و قواعد اور مدہوش کر دینے والے پورا سر نغموں کی گنگناہٹ سنائی دے گی. اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا اور یہ خیال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور یوم جمہوریہ کیا ہے اور یوم جمہوریہ کا جشن آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے. حاضرین محفل، میں آپ سب کے سامنے انہی سوالات کے جوابات اور انہی خیالات کو دفع کرنے کے لیے اسٹیج پر براجمان ہوئی ہوں. آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارا پیارا ملک ہندوستان تن کے گورے اور من کے کالے یعنی انگریز کا غلام تھا. پورے ملک میں انگریزی نظام چلتا تھا. انگریزی پارلیمنٹ نے 1935 میں ایک دستور نامہ تیار کیا اور پورے ملک میں نافذ کر دیا. اسی دستور کے مطابق آزادی ہند تک عمل درآمد ہوتا رہا. لیکن جب ہمارا پیارا ملک ہندوستان 1947 میں انگریز ظالم کے پنجے سے آزاد ہوا اور ہمارے بزرگوں کی خواب کی تکمیل ہوئی اور مجاہدین وطن کے بہنے والے خون کی آہوزاری رنگ لائی، تب یہ ملک آزاد ملکوں میں شمار کیا جانے لگا. اور وہ قوانین جو اب تک چلتے آ رہے تھے وہ چونکہ ہندوستان مخالف تھے اور اس پر عمل درآمد ہونا ایک ہندوستانی کے لیے ناممکن اور باعث ذلت تھا. اس لیے ضرورت پڑی اس بات کی کہ کچھ ایسے قوانین و ضوابط بنائے جائیں جو ایک ہندوستانی کے لیے ممکن العمل اور واجب الاطاعہ ہو. چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پارلیمانی انتخاب کرایا گیا. اس پارلیمانی انتخاب میں تقریباً 450 اراکین پارلیمنٹ منتخب کیے گئے، جن میں سے 35 ممبران پارلیمنٹ مسلمان تھے. ان 450 اراکین پارلیمنٹ نے آئین سازی اور وضع قوانین کے لیے 13 کمیٹیاں تشکیل دی. ان 13 کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودات تیار کیے. بعد میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا صدر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کو نامزد کیا گیا. امبیڈکر صاحب کی صدارت میں اس کمیٹی نے ان 13 کمیٹیوں کے مسودات کا جائزہ لیا. بعد میں بہت ہی غور و خوض کے بعد ایک نیا مسودہ تیار کیا. 26 جنوری 4 نومبر 1947 کو آئین بحث و نظر، ترمیم و تنسیق اور حذف و اضافے کے لیے آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا. بعد میں جنوری 1947 کو یہ مسودہ عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا گیا. 26 جنوری ترمیم و تنسیق اور حذف و اضافے کے لیے 2000 سے زائد تجاویز موصول ہوئے. 26 جنوری 1947 میں یہ مسودہ قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا، لیکن تبھی یہ مسودہ 26 جنوری 1950 کو پھر سے ایک مرتبہ اجلاس کا انعقاد ہوا. اس مرتبہ تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس دستور سے رضامندی حاصل کرتے ہوئے دستخط ثبت کیے اور 26 جنوری 1950 کو
دستور کا نفاذ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ملک میں دستور چلے گا، ملک کے ہر باشندے کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس دستور کے تحت یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس ملک کے ہر باشندے کو اپنے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک کے ہر باشندے کو رہنے اور کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے۔ اور ہمارا پیارا ملک ہندوستان دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 26 جنوری تھی وہ 1950، 26 جنوری تھی وہ 1950، جمہوریت کی ہم نے رکھی تھی تبھی اساس، تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، جمہوریت کے گیت سناتے ہیں شان سے۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ مٹ ہی جائیں گے زور و ستم کے نشاں، مٹ ہی جائیں گے زور و ستم کے نشاں، کھا گئی یہ زمیں ظلم کی آندھیاں، کھا گئی یہ زمیں ظلم کی آندھیاں، جل رہا ہے یہاں امن کا ایک دیا، جل رہا ہے یہاں امن کا ایک دیا، یوم جمہوریہ یوم جمہوریہ۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، ہندوستان ہمارا ہے ہم سب کی ہے یہ جان۔ 26 جنوری کا تاریخی دن ہے آیا، آزاد جمہوری زندگی کے آغاز کا یہ دن ہے، آزادی کے فسانے میں رنگ آیا اس دن، احساس حریت پہ نکھار آیا اس دن۔ بھارت کے اے سپوتوں ہمت دکھائے جاؤ، دنیا کے دل میں اپنا سکہ بیٹھائے جاؤ، مردہ دلی کا جھنڈا پھینکو زمین پر تم، زندہ دلی کا پرچم ہر سو لہرائے جاؤ۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔